رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک ترنم میں پیش فرمائے. مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا. اللہ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے گے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا گے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا گے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا. اور فرماتے گے باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بوگے بلبلے پڑتی گے کلمہ نور کا. مست بوگے بلبلے پڑتی گے کلمہ نور کا. اور فرماتے گے 12ویں کے چاند کا مجرا گے سجدہ نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا گے سجدہ نور کا. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. اور آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا. ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. اور فرماتے گے تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
انبیاء کرام نے جو بشارتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی، آج ان بشارتوں میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے نبی کون گئے؟ سب سے پہلے نبی اور سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء کون گئے؟ تو آپ ہر کوئی یہ جواب دے گا کہ وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، مطلب سب سے پہلے نبی بھی ہمارے آقا گئے اور سب سے آخری نبی بھی ہمارے آقا گئے۔ البتہ دنیا میں جو سب سے پہلے نبی تشریف لائے دنیا میں ظاہری طور پر وہ کون ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے، سراندیپ کے اندر موجودہ سری لنکا، جب جنت سے سری لنکا پر اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک وحشت ہونے لگی، وحشت ان پر طاری ہوئی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب زمین پر اتارے گئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو وحشت طاری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا، جبرائیل میرے بندے میرے نبی حضرت آدم کے پاس جاؤ اور اذان دو، میرے بندے حضرت آدم کے پاس جاؤ اور اذان دو۔ اب حضرت جبرائیل آئے زمین پر اور سب سے پہلے اذان دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت آدم بھی موجود ہے، حضرت جبرائیل نے یہ الفاظ ادا کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ظاہری طور پر اللہ اکبر دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب وحشت طاری ہوئی تو حضرت جبرائیل نے اذان کہی اور اللہ اکبر کی صدائیں لگائی، اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ کہا، یہ صدا لگائی، اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ الفاظ ادا کیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سن رہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں لگی، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، اور اللہ اکبر اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، تو اللہ اکبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پوری اذان سنی۔ اس کے بعد حیا علی الصلاۃ بھی کہا گیا، حیا علی الفلاح بھی کہا گیا، قد قامت الصلاۃ بھی کہا گیا، پھر اللہ اکبر کہا گیا۔ یہ مکمل طریقے سے آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم نے پوچھا، اے جبرائیل آپ نے درمیان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آپ نے کہا، تو یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم نے سب سے پہلے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ اللہ اکبر محمد کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اے آدم یہ محمد وہ ہے جو اللہ کے محبوب ہے، جو اللہ کے محبوب گے اور سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، وہ خاتم الانبیاء گے، اور ان کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ جب اللہ انہیں دنیا میں مبعوث فرمائے گا اور سب سے آخری نبی ہوں گے، اول بھی وہی گے لیکن تشریف لانے میں سب سے آخر میں آئیں گے، وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہوگا، لا نبی بعدی، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور وہ اعلان کریں گے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بن کر تشریف لایا ہوں۔ اے آدم یہ محمد وہ گے جب دنیا میں مبعوث ہوں گے تو اللہ ان کی برکتوں سے پوری دنیا میں نور ہی نور پیدا فرما دے گا، پوری دنیا میں نور ہی نور پیدا فرما دے گا۔ کہا یہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب حضرت آدم نے جب یہ سنا
تو اللہ کو پر پھر ہر دم ہر گھڑی ہر ساعت نبی پر درود پڑھنے لگے، حضور پر درود پڑھنے لگے اور نام لینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے اخیر وقت میں اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت اور نصیحت فرمائی کہ بیٹے اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھنا، ان کا ذکر کرنا اور اللہ کو اکبر ان کا نام لینا، ان کے نام لینے سے اللہ برکتوں کا نزول فرماتا گیا۔ اللہ کو اکبر۔ تو حضرت شیش نے کہا کہ اے والد محترم، یہ محمد ہے کون؟ آپ افضل ہیں یا محمد افضل ہے؟ کیا کہا؟ آپ پڑھیں گے یا وہ پڑھیں گے؟ آپ افضل ہیں یا وہ افضل ہے؟ تو حضرت آدم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے سنو، اللہ نے ساری کائنات کو میرے لیے پیدا کیا گیا اور مجھ آدم کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا گیا، مجھ آدم کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا، کہا ہمیشہ ان پر درود پڑھنا تو اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا، رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ نبی کے نا کہ جنہوں نے اللہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ نبی تشریف لائیں گے اور دنیا میں نور پھیل جائے گا، اللہ انہیں بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا، بڑی شان عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر بشارت دی کہ وہ نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی بشارت دی کہ اللہ اکبر ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تورات عطا فرمائی، جب تورات عطا فرمائی تو جب تورات لی تو اللہ کو اوپر کیا گئے کہ تورات شریف جب ملی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تیرا کتنا مقبول بندہ ہوں کہ تو نے یہ کتاب مجھے عطا فرمائی اور یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ وہ تو نے یہ کتاب عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ توحید پڑھو اور میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہو اور ان کی محبت میں خاتمے کی دعا کرو۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ نے سنی تو عرض کی میرے پروردگار تیری توحید کے ساتھ یہ محمد نام آیا، یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ اکبر رب قدیر کی طرف سے جواب آیا، اللہ نے فرمایا یہ محبوب یہ میرے محبوب ہے، اے موسیٰ یہ میرے محبوب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اسی محبوب کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہر چیز میرے محبوب کے لیے پیدا کروں گا، میں نے ساری چیزیں اپنے محبوب کے لیے پیدا کی گئے۔ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ کو پتہ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اللہ کو پر یہ آخری نبی ہوں گے، سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، انبیاء کے تاجدار ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم جب وہ نبی تمہارے درمیان تشریف لائے، جب وہ نبی تشریف لائے تو اللہ کو پر ان کی بات ماننا، ان کا کہا ماننا اور جو وہ کہے اس پر عمل کرنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا کہ ان سے اللہ برو گردانی نہ کرنا، گھومنا نہیں ہے ان سے، کہا کہ ان کی اتباع اور پیروی کرنا۔ یہ حضرت موسیٰ نے بھی بشارت دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی بشارت دی۔ آپ نے بھی کہا اپنے حواریوں سے اور اللہ اکبر اپنے ماننے والوں سے کہ اے لوگوں آخری نبی آئیں گے۔ اور اللہ اب یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ اب ایک نبی تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ جب وہ نبی تشریف لائیں تو ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اگر ان کی پیروی کرو گے تو دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ اس طریقے سے بشارت دی، یہاں تک کہ انبیاء کرام جو ایک کے بعد دیگر تشریف لاتے رہے، انبیاء کرام جو تشریف لائے سارے انبیاء نے حضور کے آنے کی بشارت دی، سارے انبیاء نے حضور کے آنے کی بشارت دی اور امت کو تعلیم دی کہ جب وہ نبی تشریف لائے تو ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ یہ بھی اللہ حضور تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے آپ کے آنے کی یہ بشارتیں دی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی بشارت تو تورات میں بھی موجود ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ آسمانی کتابیں اور صحیفے بہت زیادہ ہیں، لیکن مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ کتنی مشہور کتابیں؟ 4۔ آپ کو معلوم ہے تورات، دوسری زبور، تیسری انجیل اور چوتھی قرآن مقدس۔ یہ 4 آسمانی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کرام نے حضور کے آنے کی بشارت دی، اس طرح یہ آسمانی کتابوں میں بھی حضور کے آنے کی بشارت موجود ہے۔ حضور کے آنے کی بشارت اللہ اکبر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اللہ اکبر یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، بیان کیا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، کس پر نازل ہوگی؟ اب دیکھیے تورات شریف کے اندر حضور کے آنے کی بشارت، اور تورات شریف کے اندر امت محمدیہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ جس امت میں ہم ہیں، ہم امت محمدیہ گے، ہم نبی کی امت گے، سب کے سب، اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے سب کے سب نبی کی امت ہوں گے۔ اللہ اکبر، تو امت محمدیہ اور نبی کے آنے کی بشارت تورات میں بھی موجود ہے۔ آسمانی جو کتاب ہے مشہور کتابیں 4، تو قرآن تو پورا ہی پورا اللہ اکبر یہ مدحت رسول ہے، یہ نعت رسول ہے، لیکن تورات میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے، اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تورات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات شریف کی تلاوت کی، جب اسے پڑھا تو اس میں امت محمدیہ کا ذکر پایا، اللہ کے حبیب کا، اور اللہ اکبر ان کی امت محمدیہ کا ذکر پایا۔ تو عرض کیا کہ اللہ، اس کتاب میں میں نے ایک امت کا ذکر پایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے تورات پڑھی اور دیکھے یہ اللہ پر امت محمدیہ کی شان تورات میں کیا لکھی گئی، اور اس امت کے بارے میں تورات شریف میں کیا ذکر ہوا گیا، اور ہمارے نبی کی کیا شان بیان ہوئی ہے۔ سوچے آسمانی کتاب تورات کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ کہیں نہیں دیکھی ہوگی، اور ابھی ملتی بھی نہیں ہے۔ ابھی تورات، زبور، انجیل اگر دیکھنے کو مل بھی جائے، اوپر نام لکھا ہوا کہ یہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل کو بائبل کے نام سے جو مل جائے، وہ تو وہ اصلی کتابیں نہیں ہیں، تو وہ تو سب یہودیوں نے، عیسائیوں نے رد و بدل کر دیا ہے، بدل دیا ہے، کیا سے کیا کر دیا ہے، کیا سے کیا ملاوٹ کر دی ہے، اس لیے وہ کتابیں اصلی نہیں ہیں۔ ہمیں تورات پر بھی ایمان رکھنا ہے، زبور پر بھی رکھنا ہے، اور انجیل پر بھی رکھنا ہے، لیکن یہ آسمانی کتابیں تو اللہ پر اس طریقے سے ایمان رکھنا ہے کہ جو اللہ نے اس کتاب میں فرمایا وہ حق ہے۔ لیکن آج جو یہ کتابیں اگر دیکھنے کو ملے تو اس میں سب رد و بدل کے تحریف کر دی گئی ہے، اس میں کوئی اصل نہیں ہے، سب کے سب بدل دیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب تورات شریف کی تلاوت کی، امت محمدیہ کا ذکر پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا گیا، اور اس امت کے تعلق سے تورات شریف کہیں گے، تورات شریف میں اس امت کے تعلق سے گئے جو آخری زمانے میں ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ کہا تورات میں اللہ میں نے پڑھا کہ یہ امت آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا۔ جب تورات میں پڑھا تو کہا کہ اللہ اس امت کو میری امت بنا دے جو آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت جو آخر میں پیدا ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے۔ کہا یہ امت کس کی امت ہے؟ میرے محبوب کی امت ہے۔ کہا یہ میرے محبوب کی امتی ہوں گے کہ اللہ اکبر جو آخر میں پیدا ہوں گے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے، پھر عرض کیا کہ اللہ میری کتاب میں یعنی تورات شریف میں ایک ایسی بھی امت کا ذکر مذکور ہے جو دعا کریں گے تو فوراً یہ دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ میں نے اس امت کے بارے میں یہ بھی پڑھا کہ یہ امت کچھ بھی دعا کرے گی یہ دعا فوراً اللہ کے بارگاہ میں کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ وہ امت جو دعا کرے تو اس کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یا اللہ ان امتیوں کو میرا امتی بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امتی وہ امت کہ اللہ اکبر جو دعا کرے گی وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، یہ کسی اور کی نہیں، یہ میرے محبوب کی امت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر یہ میرے محبوب کی امت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر بیان کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اس تورات شریف میں ایک ایسی بھی امت کا تذکرہ موجود ہے
جو اللہ کو اکبر جو کتاب کو سینوں میں محفوظ رکھیں گے اور اللہ وہ اسے بلا تکلف پڑھیں گے، آسانی کے ساتھ پڑھیں گے. یہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ اللہ ان کے پاس جو کتاب ہوگی وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، یعنی قرآن شریف، اور آسانی سے اس کی تلاوت کرے گی. تو اللہ وہ امت میری امت بنا دے کہ اللہ وہ آسانی سے اللہ وہ تلاوت کرے قرآن کی، ایسی امت کو میری امت بنا دے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت بھی میرے محبوب کی امت ہے. اللہ بھائی یہ جو تذکرہ پڑھ رہا ہے، یہ جو تذکرہ آپ پڑھ رکھیں گے تورات شریف کے اندر، اللہ بھائی یہ سب کے سب میرے محبوب کی امت کی شان ہے، میرے محبوب کی امت کی شان ہے. اور بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب قدیر کے بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس امت کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا گئے کہ اگر وہ کوئی نیکی کا ارادہ کریں گے. دیکھیے اس امت کی شان کس میں لکھی ہوئی ہے؟ تورات میں لکھی ہوئی ہے. کہا کہ اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا صرف نیکی کا ارادہ کریں گے، صرف نیکی کا ارادہ، اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائے گی، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائے گی. کسی بنا پر کر نہ سکے لیکن اگر صرف ارادہ کر لیں گے تو انہیں نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو اللہ اس امت کو میری امت کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ امت جو فقط نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے. کہا یہ اللہ کو بھائی یہ شان بھی میرے محبوب کی امت کی گئے، یہ شان بھی کس کی گئے؟ میرے محبوب کی امت کی گئے. پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا بہت ساری شانیں گئے اور بہت ساری باتیں موجود گئے. تو اللہ اکبر ساری صفتیں، ساری باتیں جو امت محمدیہ کے تعلق سے اور محمد عربی کے تعلق سے تورات شریف میں موجود تھی، سب کے سب بارگاہ الہی میں عرض کیے. تو مولا نے جب سب ارشاد فرمایا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ اگر یہ نہ ہو، یا اللہ اگر یہ میری امت نہ ہو سکے تو مجھے اس محمد عربی کا امتی بنا دے. کیا کہا؟ مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے تاکہ اللہ بھائی یہ شان ہماری بھی ہو جائے، یہ اللہ پر یہ رفعت اور یہ بلندی ہمارے لیے بھی ہو جائے. کہا کہ مجھے اس کی امت میں کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو اوپر کمال اور ایسی شان عطا فرمائی. اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے میرے محبوب کے امت میں اللہ کو امتی بننے کی تم نے دعا کی گئے اور عرض کیا گئے میں تمہیں یہ شان عطا فرماتا ہوں، تمہیں رسالت بھی دیتا ہوں اور تمہیں اپنا کلیم بناتا ہوں. تمہیں اپنا کیا بناتا ہوں؟ کلیم بناتا ہوں. یہ اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تو اللہ کو پر یہ زبور کے اندر بھی یہ تذکرے موجود ہے اس امت محمدیہ کے، زبور کے اندر بھی موجود ہے. سوچے یہ کتنے شان والی امت ہے اور کتنے شان والے نبی کے کہ اللہ بس جن کا ذکر کا ہے تورات شریف میں بھی موجود ہے. اور بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، یہ بھی تورات شریف کے اندر موجود ہے، یہ بھی تورات شریف میں موجود ہے کہ دیکھیے اس امت کا اور اللہ پر نبی کی شان تورات شریف میں بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، وہ مر گیا. تو اللہ کو پر بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا یہ 200 سال سے اللہ کو پر اللہ کی نافرمانی کر رکھا گیا، تو اسے کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا جائے، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے اور کچھ نہ کیا جائے، اسے کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا جائے. اللہ کو پر تو اسے ڈال دیا گیا کوڑا کرکٹ میں. بیان کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی اے موسیٰ اسے اس کچرے سے نکالو، اس کوڑے سے نکالو، اسے صاف ستھرا کرو، غسل دو اور اسے دفن کرو. اللہ وبت حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار یہ سارے بنی اسرائیل تو کہہ رہے کہ 200 سال سے تیری نافرمانی کر رکھا گیا. یہ تورات شریف میں نبی کی اور نبی کی امت کی شان بیان ہو رہی ہے. ذرا سوچیں کہ ہمارا تذکرہ فقط یہ نہیں ہے ابھی ہو رکھا گیا. اللہ ہم وہ امتی ہے کہ ہمارا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، ہمارے نبی وہ نبی کے جن کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، کہا کہ اے موسیٰ اسے نکالو، غسل دو اور اسے کہا ہے دفن کرو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ اتنا گنہگار 2 سال سے تیری نافرمانی کرتا گئے. تو اللہ اکبر اللہ رب قدیر نے فرمایا ہاں موسیٰ یہ بات صحیح ہے کہ 2 سال سے نافرمانی کرتا گئے، لیکن یہ جب تورات شریف کھولتا تھا کتاب کی تلاوت کرتا تھا تو جہاں جہاں میرے محبوب کا نام محمد آتا تھا تو وہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پر لبوں پر رکھتا تھا اور آنکھوں پر لگاتا تھا.
محمد نام آتے گی وہ انگوٹھوں کو چوما کرتا تھا، اور محمد کا نام سنتے گی وہ درود پڑھتا تھا۔ تو اگرچہ وہ نافرمانی کرتا تھا لیکن میرے محبوب کا نام سن کر انگوٹھا چومتا تھا، درود پڑھتا تھا، اس لیے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا گیا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ذرا سوچے، آج لوگ کہتے ہیں کہ محمد کے نام پر انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ بھائی اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں جو 2 سال سے فقط نافرمانیوں پر نافرمانی کرتا چلا آ رہا تھا، اس نے فقط محمد عربی کے نام پر انگوٹھا چوما اور محمد کا نام سنتے ہی درود پڑھ لیا تو 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو سوچو، اگر وہ تو امتی نہیں تھا لیکن اللہ اکبر جب نبی کا نام سنتے ہی درود پڑھا، انگوٹھا چوما تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو ہم تو امتی گئے، اگر ہم نبی کا نام سنے، انگوٹھا چومے اور درود پڑھے، اس کے بعد ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالیں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی کے آنکھ میں درد ہو، تکلیف ہو، دکھائی نہ دیتا ہو، یا روشنی کم ہو، یا آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو، تو بیان کیا جاتا ہے کہ جب اذان ہو، بزرگان دین نے لکھا گیا تو خاموشی کے ساتھ اذان سنیں، اور جب نام محمد کا آئے، نام کس کا ہے؟ جب نام محمد کا آئے تو اللہ اکبر اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں پر رکھو اور آنکھوں پر لگا لو۔ بار بار ایسا کرو گے تو محمد نام کی ایسی برکتوں کا نزول ہوگا کہ اللہ تمہاری آنکھ میں تیز روشنی عطا فرما دے گا، تیز روشنی عطا فرما دے گا۔ بولا آج سے انشاءاللہ اذان غور سے سن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھا چومو گے یا نہیں چومو گے؟ انشاءاللہ سبحان ضرور چومیں گے، اس لیے کہ چومنے کی اتنی برکتیں گے، چومنے کی اتنی برکتیں گے۔ اور صرف اللہ اکبر انگوٹھوں کو ہونٹوں پر رکھ کر کہاں لگانا گے؟ آنکھوں پر لگانا گے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی محمد کا نام لے کر اگر اپنے دونوں انگوٹھوں کو ہونٹ پر رکھے گا نا تو اس کے ہونٹ اتنے خوشبودار ہو جائیں گے، پھر وہ جو بولے گا تو اس کے منہ سے بھی خوشبو آیا کرے گی، اس کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ اور جب خوشبو آئے گی تو بزرگان دین نے لکھا ہے وہ جس نے جو بات کہے گا، جو بھی بات کہے گا اس پر اثر انداز ہوگی۔ یہ زبان سے جو کچھ نکالے گا لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ عمل کرنے لگیں گے۔ اگر کوئی فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا ہے؟ انگوٹھا چومتا ہے، سوچئے کہ اللہ اکبر کتنی برکت ہے محمد کے نام پر انگوٹھا چومنے کی، انگوٹھا چومنے کے۔ اور اللہ اکبر یہ اداب سب سے پہلے ادا کس نے کی؟ حضرت صدیق اکبر نے کی گئی، حضرت صدیق اکبر نے کی گئی کہ ایک مرتبہ مسجد میں صحابہ بھی موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جب اذان ہوئی اور جب محمد کا نام آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ انگوٹھوں کو ہونٹوں پر رکھا، آنکھوں پر لگایا تو اللہ اکبر حضور نے ابوبکر صدیق کی طرف التماس کیا، توجہ کی، کو دیکھا کہ میرے نام پر انگوٹھا چوم رکھا گے۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تم نے بہت اچھا کام کیا، جو ایسا کام کرتا رہے گا اور پھر زبان سے جو نکالے گا اللہ اسے پورا فرما دے گا، اللہ اسے پورا فرما دے گا۔ یہ اللہ یہ محمد نام کی چومنے کی برکت ہے۔ یہ تذکرہ کون سی کتاب میں موجود ہے؟ تورات شریف کے اندر موجود ہے۔ اور تورات شریف میں یہاں تک اس امت کا ذکر ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر اور نبی کی شان تورات میں اس طریقے سے کہ ایک شخص تھا وہ بیمار پڑ گیا تو اس کا باپ جو ہے نا تو اس کے آگے وہ تورات شریف پڑھ رہا تھا، تورات شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور بیٹا بالکل جوان تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ حضور کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے تورات شریف کی تلاوت سنی تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو تورات شریف کی تلاوت کرتا ہے، تجھے حضرت موسیٰ کی قسم ہے ذرا یہ بتا تورات میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے، تورات میں میرے بارے میں کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے یہ بتا۔ تو اللہ اکبر وہ جو یہودی تھا وہ کٹر دشمن تھا، وہ کہتا ہے کچھ نہیں لکھا ہے، کچھ نہیں لکھا ہے۔ لیکن جو بیٹا تھا نا، اب ذرا دیکھیں یہ تذکرہ کس کتاب میں ہے؟ تورات شریف کے اندر ہے۔ تورات شریف جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اس میں تذکرہ محمد عربی کا اور اس امت کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ جو بیٹا لیٹا ہوا تھا وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ اپنے سر سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ بہا کہتے ہوئے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا تذکرہ تورات شریف کے اندر بھی موجود ہے، آپ کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے، ذکر آپ کا تورات میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ اکبر حضور نے جب یہ سنا تو صحابہ سے فرمایا صحابہ اس کے باپ کو اس سے بیٹے سے الگ
الگ کر دو. اس کے بعد بیٹے کا انتقال ہوا تو جس نے اللہ اکبر یہ تصدیق کی کہ یقیناً تورات میں حضور کا ذکر موجود ہے، جب ایسے شخص کا انتقال ہوا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا اسے غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اللہ اکبر اسے دفن کرو، اسے دفن کرو. میرے آقا نے فرمایا اللہ بس ذرا سوچیں کہ جس نے صرف اتنی سی تصدیق کی کہ آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے تو اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور حضور کے حکم سے اسے دفن بھی کیا جائے، غسل بھی دیا جائے، تو جو تصدیق کر دے تو اس کا یہ عالم ہے. تو جو امت محمدیہ میں گے اور ہمیشہ حضور کا ذکر کرتا رہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتیں تورات میں بھی موجود ہے. اسی طرح زبور میں بھی موجود ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اسی طرح انجیل شریف کے اندر بھی حضور کا ذکر موجود ہے اور اللہ پر انبیاء کرام نے بھی حضور کے آنے کی بشارت دی کہ حضور آنے والے گے، حضور تشریف لانے والے گے. اللہ بس سوچے یہ نبی کے آنے سے پہلے یہ بشارتیں دی گئی جو تورات میں بھی گئے، زبور میں بھی گئے، انجیل میں بھی گئے اور انبیاء کرام نے بھی اس کی بشارت دی. اور دوسری بات یہ کہ فقط یہ نہیں کہ آج یہودی اور نصارہ اللہ عبد دشمن ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن حضور کے تشریف لانے سے پہلے یہ اللہ عبد یہود و نصارہ بھی حضور کی محبت کے ترانے گاتے تھے اور اپنی اولاد کو حضور کا حلیہ بتاتے تھے، حضور کی سیرت بتاتے تھے. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا وہ یہودی کے درمیان تقریر کرنے لگا. سلمہ کہتے کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹی سی میری عمر تھی اور میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر اپنے سر پر چادر اوڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک یہودی جو تھا غالباً اس کا نام یوشع تھا، تو وہ یہودی جو ہے یہودی کے درمیان تقریر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ اکبر جنت کا تذکرہ کرنے لگا، جہنم کا تذکرہ کرنے لگا اور اللہ اکبر حشر و نصر کا تذکرہ کرنے لگا. جب یہ باتیں کرنے لگا تو جو یہودی یہ ساری باتیں مانتے نہیں تھے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر یہ تو آج کیا باتیں کر رہا ہے، آج کیسی تقریر کر رہا ہے، تو جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے، دوزخ کے بارے میں کہہ رہا ہے، حشر کے بارے میں کہہ رہا ہے، معاد کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ سب کیا کہہ رہا ہے، یہ حقیقت ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی عالم ہے جس میں جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی ہے اور اللہ پر دیگر چیزیں بھی موجود ہے، قیامت بھی آئے گی، حشر بھی قائم ہوگا، یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں آج تو اللہ اکبر. یہ سلمہ کہتے کہ میں گھر کے دروازے کے قریب چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہودی تقریر کر رہا تھا، سارے لوگ سن رہے تھے. تو جب اس نے یہ ساری باتیں کہی تو یہودی نے کہا کہ ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے گے، ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے گے. تو اس یہودی نے حضور کی آمد سے پہلے کہا، وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر ابھی جتنے بھی تنور ہو ان تنوروں میں جو سب سے تیز تنور ہو اس میں سب سے تیز آگ جلائی جائے، اس کے بعد مجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے. اور یہودی کہتا ہے پھر دوسرے دن نکالا جائے اور پھر مجھے کہا جائے کہ تو جہنم میں رہنا پسند کرتا ہے کہ اس تنور میں، تو میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کہوں گا کہ میں جہنم میں نہیں بلکہ اس تنور میں رہنا پسند کرتا ہوں. کہا کہ اللہ اکبر یہ جنت اور جہنم سب کے سما کے وہ ایسی تقریر کر رہا تھا. تو اللہ اکبر اب اتنے میں کیا ہوا، لوگوں نے کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو یہ ساری باتیں کر رہا ہے. تو اس نے مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو یہ ساری باتیں کہیں گے، اور جب وہ نبی پیدا ہو جائے اور یہ ساری باتیں کہیں گے، یقیناً کہیں گے اور یہ ساری باتیں حق ہے، تو سارے لوگوں نے کہا تو پھر اللہ اکبر ان کا دیدار کون کرے گا، وہ کیسے لگیں گے، ان کا دیدار کون کرے گا. تو اس یہودی عالم نے سارے لوگوں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد سلمہ کہتے میں جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا اور وہ دور سے یہودی مجھے دیکھ گیا اور دیکھتے ہی اس نے مجھے کیا کہا کہ وہ چادر اوڑھ کر جو لڑکا بیٹھا گیا اگر اس کی عمر لمبی ہوئی تو وہ نبی کا دیدار کرے گا. جس نبی کے آنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ ہو تو اللہ وبا اس بچے سے گواہی لے لینا کہ اگر اس کی عمر نے اس کا ساتھ دیا تو یہ نبی کا دیدار کرے گا. سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر شب و روز بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مکہ میں وہ نبی پیدا ہوئے، ان کا دیدار بھی کیا، ہم ان پر ایمان بھی لائے، اتباع بھی کرنے لگے. لیکن ہائی بات کیا ہے کہ جو یہودی حضور کی آمد سے پہلے
حضور کی محبت کے خطبے پڑھتا تھا. ہم تو ایمان لے آئے لیکن وہ یہودی جو تقریریں کرتا تھا وہی ایمان نہیں لایا, وہی بھٹک گیا. تو یہ ساری یہودی بعد میں دشمن ہوئے, ورنہ نبی کی آمد سے پہلے یہود و نصارہ بھی حضور کی آمد کے تذکرے پڑھتے بھی تھے, سناتے بھی تھے. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہود یہ کہتے تھے کہ نبی ہمارے میں تشریف لائیں گے, ہمیں سے تشریف لائیں گے اللہ کو پر, اور اس طریقے سے وہ باتیں کرتے تھے. لیکن جب بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ بساری یہودی کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. ورنہ حضور کے آمد سے پہلے یہود و نصارہ بھی حضور کی سیرت پر اللہ جو تورات زبور انجیل میں تھی وہ پڑھتے تھے, اور اپنے اولاد کو حضور کی اللہ اکبر حلیہ اور حضور کے تذکرے سناتے تھے, حضور کا ذکر کرتے تھے. لیکن بعد میں دشمن ہو گئے تو اللہ اکبر یہود و نصارہ بھی حضور کی آمد سے پہلے حضور کی محبت کے خطبے پڑھتے تھے. اور اسی طرح انبیاء کرام نے بھی آنے کی بشارتیں دی, اور تورات زبور انجیل اور دیگر صحائف انبیاء میں بھی اللہ بھائی سارے کے سارے تذکرے کیا گئے موجود گئے حضور کی آمد کے, حضور کی بشارت کے سارے تذکرے موجود گئے. تو یہ 2 دن کے پروگرام میں نے اتنی باتیں عرض کر دی. کل کے پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانا, اس کا ثبوت کہاں سے وہ میں نے بتایا. اور اس کے بعد انبیاء کرام نے جو حضور کے آنے کے بارے میں بشارت دی, اور تورات زبور انجیل میں جو بشارتیں گئے وہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اس کے بعد آگے کی منزل پر ہم جائیں گے, اور یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا. سب سے پہلے کس کے نور کو؟ ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور وہ نبی کے نور کو پیدا کیا حضرت آدم کی پیشانی میں, اور حضرت آدم کی پیشانی سے وہ نور بڑھتا حضرت عبداللہ تک آیا. اب وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب وہ پورا کے پورا تذکرہ ہوگا کہ وہ نور حضرت آدم سے کیسے منتقل ہوتا حضرت عبداللہ تک آیا. اس سے پہلے 2 پروگرام میں نے یہ باتیں عرض کر دی اختصار کے ساتھ. اب کل سے انشاءاللہ اب بیان یہ شروع ہوگا کہ سب سے وہ نور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک کیسے آیا, کہاں بیچ میں کس کی پیشانی میں اور کس کے بطن میں یہ نور پاک منتقل ہوا, وہاں سے حضرت عبداللہ, اور پھر انشاءاللہ پھر سارے واقعات انشاءاللہ ذکر ہوں گے. یہ انشاءاللہ 12 دن میں آپ کو اختصار کے ساتھ پورا ذکر سنایا جائے گا. میرے بولنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اقرأوا الفاتحہ.